بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت عقبہ اولا بھی ہو چکی، ثانی دوسری بھی ہو چکی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یثربی مسلمانوں کا معاہدہ بھی ہو چکا، دعوت بھی دی جا چکی کہ اب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئیں، یثرب تشریف لے آئیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نبوی کو مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ آپ جانا شروع ہو جائیں، بلکہ حضرت ابو سلمہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، 12 کو انہوں نے ہجرت کر لی تھی۔ حضرت ابو سلمہ جو تھے وہ جانے لگے تو ادھر سے ان کا سسرال آ گیا، کہا جی ہم اپنی بچی کو تو نہیں جانے دیں گے آپ کے ساتھ۔ ادھر سے ابو سلمہ کے رشتہ دار آ گئے، انہوں نے عورت کو جب واپس، ام سلمہ کو جب انہوں نے واپس لیا تو سسرال والوں نے کہا کہ یہ جو بیٹا ہے یہ تو ہمارا ہے، یعنی ام سلمہ کے سسرال والوں نے کہا، ابو سلمہ کے رشتہ داروں نے کہا کہ یہ بیٹا ہمارا ہے، بچہ یہ اب ہم آپ کو نہیں دیتے، ام سلمہ کو نہیں دیتے۔ تو ابو سلمہ اکیلے ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ 1 سال تک بیچاری روتی رہی، اکثر اس مقام پر آتی تھی جہاں یہ واقعہ ہوا تھا، بیٹے کو لے گئے تھے سسرال والے اور شوہر ہجرت کر گئے تھے۔ کسی کو ترس آیا اور کہا کہ اس کو بیٹا بھی واپس کرو اور اس کو اپنے شوہر کے پاس جانے دو عزیزوں میں سے۔ تو یہ ظاہر مشکلات تو ہیں۔ حضرت صہیب رومی حق کی تلاش میں نکلے تھے اور مکہ آئے تھے، اور مکہ میں بسنے لگ گئے، کاروبار کیا، تجارت کی، بہت مال و دولت الحمدللہ حاصل ہوا۔ اب یہاں سے یہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں یثرب کی طرف۔ تو ابو جہل آ گیا، باقی لوگ آ گئے، کہا صہیب جب تم آئے تھے مکہ میں تو یہ مال دولت نہیں تھا تمہارے پاس، اب تمہارے پاس یہ مال و دولت ہے، یہاں مکہ میں رہ کر تم نے یہ کمایا ہے سارا، تو اب یہ تم اسی طرح سے لے کے جا رہے ہو یہاں سے، ہم نہیں جانے دیں گے، یہ مال و دولت تمہارے ساتھ۔ کہا اچھا اگر یہ مال و دولت میں تمہیں واپس کر دوں تو پھر تمہیں جا سکتا ہوں؟ ہاں، کہا پھر جا سکتے ہو تم۔ تو مال و دولت واپس کر دیا، سارے کا سارا حلال طریقے سے کمایا ہوا رزق سارا واپس کر دیا اور یثرب کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو یہ ہجرت شروع ہو چکی تھی مسلمانوں کی یثرب کی طرف، حتیٰ کہ بہت سارے مسلمان چلے گئے، چند مسلمان جو تھے وہ رہ گئے تھے، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہ گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت علی بھی، اور چند اور مسلمان۔ باقی آہستہ آہستہ سارے یثرب کی طرف مسلمان ہجرت کر گئے۔ ایک دن دوپہر کا ٹائم ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور دیکھنے والا دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں، کہا کہ ابوبکر ہمیں بھی ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ کہا اللہ کے رسول اس کی تیاری میں نے مکمل کر رکھی ہے، اونٹنیاں 2 اچھی طرح سے ان کو خوراک کھلائی ہوئی ہے اور تیاری مکمل ہے۔ کہا بس انتظار کیجئے گا، آج رات ہم نے نکلنا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، اس سے قبل جب قریش نے دیکھا کہ سارے کے سارے مسلمان یثرب کی طرف جا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں بچے ہوئے ہیں، یہ بھی یثرب چلے جائیں گے اور وہاں پہنچ کر یہ جو ہمارا شام کا تجارتی راستہ ہے وہ پر خطر ہو جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے دارالندوہ میں ایک اجلاس، ایک میٹنگ کی، اور اس میں یہ سارے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب اور جتنے بھی امیہ بن خلف اور جتنے بھی سرداران قریش تھے اس میں جمع تھے، اور سب تجاویز دے رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ اس میں ابو البختری بھی تھا، اس کی بڑی نرم تجویز تھی کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ بیچ میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ قید کر دیں گے تو یثرب سے مسلمان آئیں گے، دھاوا بولیں گے اور چھڑا کے لے جائیں گے۔ ایک نے کہا جلا وطن کر دیں، جلا وطن کریں گے تو پھر تو
ظاہر ہے یہ جا کر یثرب میں ہی وطن اپنا بنا لیں گے تو ہمارا معاملہ تو صحیح نہیں رہے گا۔ دوسرے نے تجویز دی کہ ایسا کرتے ہیں، یہ تجویز ابو جہل کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ قرآن نے ان تینوں چالوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ مشورے کر رہے تھے، اور اللہ بھی اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیریں ہی کامیاب ہونے والی ہیں۔ پر یہ جب مشورہ ہوا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی وہ تو قتل کا لفظ بول رہے تھے، شہید اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم 10 قبائل کا ایک نوجوان منتخب کرتے ہیں اور وہ یک بار حملہ کریں گے، گویا کہ 10 کے 10 نے بیک وار آپ کو شہید کیا ہے۔ ایک دفعہ کریں گے تو بنی عبد مناف جو ہے یہ 10 قبائل سے لڑنے سے تو رہے، چونکہ 10 قبائل کا ایک فرد انہوں نے منتخب کیا اور اس سے لڑیں گے نہیں، لہذا اس بات پر یہ ایگری ہو جائیں گے کہ خون بہا جو ہے ان کو ادا کر دیا جائے، اور خون بہا ہم سے مل کر ادا کر دیں گے۔ کتنا خطرناک پلان تیار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی ہے، اطلاع دے دی ہے کہ آج رات آپ اپنے بستر پہ نہیں لیٹیں گے، آج رات آپ یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کے بستر پر انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ اب مغرب کے بعد یہ لوگ آ چکے ہیں حملہ کرنے کے لیے، گھر میں حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، انہوں نے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے، سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور اب اس انتظار میں ہیں کہ آدھی رات ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جائیں تو ہم حملہ کریں، آدھی رات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو خبر دے دی ہے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے کہ آپ آج علی میرے بستر پہ سو گے۔ یہ کیسا؟ اور یہ بھی پتا تھا حضرت علی کو کہ باہر گھر کا گھراؤ ہو چکا ہے اور انہوں نے اسی بستر پر حملہ کرنا ہے، لیکن یہ شیر خدا ہیں، یہ اللہ کے شیر ہیں، یہ بہادر ہیں، یہ دلیر انسان ہیں، یہ ڈر اور خوف ان کے اندر بالکل نہیں اس بات کا آ رہا کہ میرے ساتھ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال وہ حضرمی چادر تھی اور وہ اوڑھ کر حضرت علی مرزا بھی لیٹ گئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب نکلے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے قابو کر لی ہیں، ان کی نظر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آ رہی، باقی سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول نے مٹی اٹھائی ہے اور سب کے سروں میں ڈال دی۔ حیران وہاں سے نکل گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی آیا ہے، اجنبی یقیناً آدمی کے روپ میں فرشتہ ہی ہوگا۔ کہا کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ ارادہ ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تمہارے درمیان سے نکلے ہیں اور میں نے خود ان کو دیکھا ہے، تمہارے سروں پر انہوں نے مٹی ڈالی ہے، سر کو جب جھاڑا تو مٹی نکل۔ کہا یہ آدمی تو صحیح کہہ رہا ہے کہ مٹی تو ہمارے سر میں، کسی کے سر میں مٹی نہیں تھی پہلے، اور اب سب کے سروں میں مٹی۔ لیکن ادھر جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی جو ہے وہی حضرمی چادر لے کر لیٹا ہوا ہے۔ کہا نہیں، ادھر تو وہ آدمی تو لیٹا ہوا ہے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، لہذا معاملہ اب شک میں پڑ گیا۔ اب یہ صبح کا انتظار کرنے لگے کہ جب صبح ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بستر سے اٹھتا کون ہے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ وہاں سے تو اٹھے ہیں۔ کہا یہ کیا ہوا؟ حضرت علی مرتضیٰ کو پکڑا، کعبہ لے گئے، تشدد کیا، کہا کہ اب بتاؤ اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ آپ نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہاں ہے۔ تھوڑی دیر ان کو حبس بے جا میں رکھا، تشدد بھی کیا اور پھر ان کو چھوڑ دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں رات کو، اور رات کو پچھلی سائڈ سے ہی، بیک سائڈ سے ہی گھر سے نکل گئے ہیں۔ اب شمال کی طرف مکہ سے شمال کی طرف مدینہ ہے، وہ جو عام معروف راستہ ہے وہ شمال کی طرف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی طرف نہیں چل رہے،
آپ یمن جنوب کی طرف چل رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب تلاش کرنا تھا تو وہ اسی شمالی راستے پر ہی صبح تلاش کرنا تھا. آپ کی حکمت عملی اور دانائی یہ ہے کہ نہیں، مخالف سمت چلا جائے. تو آپ یمن جنوب کی سائڈ چلے ہیں، مکہ سے 7-8 کلومیٹر دور جو ہے، 9 کلومیٹر دور سور پہاڑ پر گئے ہیں. مشکل تھا کافی، وہاں پہ چڑھنا کافی مشکل سے چڑھے ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بکر صدیق نے اٹھایا بھی ہے، ہیلپ کی ہے آپ کو پہاڑ پر چڑھنے کے لیے. اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت بکر صدیق نے وہاں پہاڑ کے اوپر جو سور تھی، غار تھی، جو غار سور جس کو کہا جاتا ہے، اس کی پہلے جا کے صفائی کی ہے، کوئی سراغ وغیرہ بند کیے ہیں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اندر داخل ہوئے ہیں تو ایک سراغ جو ہے وہاں سے ایک سانپ نے یا ایک بچھو نے آپ کو ڈسا بھی ہے، اور حضرت بکر صدیق کے چہرے سے پانی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے ہیں تکلیف کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ہیں آپ کے اوپر، جو کہ آپ کی گود میں، حضرت بکر صدیق کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. تو وہ جب آنسو آپ پر گرے ہیں تو آپ بیدار ہوئے ہیں اور آپ نے پوچھا ہے، اور پھر لعاب دہن وہاں پر لگایا ہے، اور اس طرح سے آپ کو شفا ہوئی. تو واللہ عالم، یہ واقعات کی سند اور ان کی صداقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال اب وہاں پر چلے گئے ہیں 3 رات، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے. یہ رات کو اب ساری دن جو ہے وہ قریش ڈھونڈتے تھے، اسی معروف راستے پر جاتے تھے اور دور تک جاتے تھے اور دیکھتے تھے، بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہے تھے. ادھر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، حضرت بکر صدیق وہاں پر غار میں ہیں، اور ایک ٹائم تو تلاش کرتے کرتے غار کے کنارے پر پہنچ گئے. حضرت بکر صدیق نے خوف محسوس کیا کہ یہ ان کی تو ٹانگیں نظر آ رہی ہیں. تو وہاں پر آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دی ہے. جناب عبداللہ بن ابی بکر رات کو آتے ہیں، لیٹ رات کو آتے ہیں، اور یہاں حضرت بکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قیام کرتے ہیں، دن کی خبریں ساری بتاتے ہیں. اور رات کو جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو جلدی چلے جاتے ہیں اور وہاں گھر میں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ صبح انہوں نے یہیں پہ کی ہے. اور اسی طرح جو عامر بن فہیرہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کا غلام ہے، بکریاں چرانے والا، وہ بکریوں کو وہاں پہ قریب لاتا ہے، اور وہاں سے دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ان سے حاصل کر لیتے ہیں. اور وہ جو عبداللہ بن ابی بکر کے نشان آتے جاتے کہ قدموں کے ہوتے ہیں، وہ بھی ان بکریوں کی وجہ سے ہے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے 3 رات چلتا رہا. اب حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی، جب اللہ کے رسول نے اطلاع دی تھی کہ ہم نے اب جانا ہے، اور سارے معاملات جب طے ہوئے تھے کہ اتنے رات ہم اس طرح سے قیام کریں گے اور فلاں جگہ پر کریں گے، اور وہاں پھر حضرت ابوبکر صدیق نے عبداللہ بن عریقت، جو ابھی مشرکین مکہ کے مذہب پر ہی تھا، مشرک ہی تھا، لیکن قابل اطمینان اور قابل اعتبار آدمی تھا، اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ اونٹنی اس کے سپرد کی ہوئی تھی، اور ٹائم مقرر کیا تھا کہ فلاں اتنی رات گزرنے کے بعد تم نے وہاں ان اونٹنیوں کو لے کے آ جانا ہے. اب 3 دن ان کا جب جوش ختم ہو گیا ہے قریش کا تلاش کا، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹنی پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ میں قیمتاً تم سے یہ اونٹنی دوں گا. تو بہرحال وہاں سوار ہوتے ہیں، اور عبداللہ بن عریقت جو ہے یہ ان راستوں کو بھی جانتا ہے. سب سے پہلے معروف راستے کو چھوڑ کر سہل سمندر کی طرف پہلے جاتا ہے یہ قافلہ. یہ بیابانی اور صحرائی راستوں سے بڑا خوب واقف ہے، اور وہاں سے پھر اس نے مدینہ یثرب کی طرف لے جانا ہے اس قافلے کو. تو یہ اب قافلہ چل پڑا ہے. اس قافلے کو راستے میں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں. وہ کیا واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے نشست میں بتائیں گے. بہت شکریہ.